بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مراکش کی ایک اور شخصیت ولی کامل سیدی عبدالعزیز طبہ اور سیدی القاضی ایاز مالکی کا مختصراً تذکرہ کرتے ہیں۔ سیدی عبدالعزیز طبہ کا شمار بھی مراکش کے 7 مشہور اولیاء کبار میں ہوتا ہے۔ آپ سیدنا محمد بن سلیمان الجزولی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید اور خلیفہ ہو گزرے ہیں۔ آپ کو اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، کیونکہ آپ نے ساری زندگی اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی زندگی بسر کی۔ سیدی قاضی ایاز مالکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدی عبدالعزیز طبہ کے مزار مبارک پر حاضری کے بعد شہر کے ایک سرے پر فصیل کے اندر ہی حضرت قاضی ایاز مالکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک ہے۔ آپ مراکش کی اتنی عظیم شخصیت ہیں کہ آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے لولا ایاز لما ذکر المغرب، اگر حضرت ایاز نہ ہوتے تو ملک کے مغرب کا کہیں تذکرہ بھی نہ ہوتا۔ آپ کا اسم مبارک ایاز بن موسیٰ بن ایاز الیحسبی اور کنیت ابو الفضل ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت ملک کے مغرب کے شہر سبتہ میں شعبان 476 ہجری میں ہوئی۔ آپ کے اجداد مبارکہ اندلس کے رہنے والے تھے، جو نقل مکانی کر کے پہلے فاس تشریف لائے اور پھر سبتہ شہر میں مقیم ہو گئے۔ آپ نے اپنا ابتدائی زمانہ سبتہ میں گزارا۔ 20 سال کی عمر میں حافظ الحدیث حضرت ابو علی غسانی نے آپ کو روایت حدیث کی اجازت عطا فرمائی۔ ان کے وصال کے بعد آپ اندلس تشریف لے گئے، جہاں سینکڑوں اساتذہ سے علوم و فنون حاصل کیے اور احادیث مبارکہ کا ایک بڑا ذخیرہ جمع کیا۔ حضرت قاضی ایاز مالکی رضی اللہ تعالی عنہ علم حدیث، لغت، نحو، انساب اور بے شمار علوم میں اپنے وقت کے امام تھے۔ ایک طویل عرصہ سبتہ میں ہی قضاء کے عہدے پر کام کیا، پھر غرناطہ تشریف لے گئے، وہاں بھی قضاء کا کام آپ کے سپرد ہوا، لیکن کچھ عرصہ بعد آپ قرطبہ واپس تشریف لے آئے، جہاں پر آپ قاضی القضاء کے عہدہ پر فائز رہے۔ حضرت قاضی ایاز مالکی کی بے شمار کتب تصنیف کی، لیکن آپ کی جس کتاب کو سب سے زیادہ شہرت اور قبولیت کا شرف حاصل ہوا وہ کتاب الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ بابرکت کتاب 535 ہجری میں لکھی گئی۔ حضرت امام ذہبی تذکرۃ الحفاظ میں فرماتے ہیں کہ حضرت قاضی ایاز مالکی کے بھتیجے نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ حضرت قاضی ایاز مالکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سونے کے تخت پر تشریف فرما ہے۔ یہ عظیم مقام و مرتبہ دیکھ کر وہ حیران ہو گئے، جس پر حضرت قاضی ایاز مالکی نے اپنے بھتیجے سے ارشاد فرمایا کہ کتاب الشفاء کو مضبوطی سے پکڑے رہو اور اس کو اپنے لیے دلیل راہ بناؤ۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت قاضی ایاز مالکی کو یہ مقام و مرتبہ کتاب الشفاء تحریر کرنے کی وجہ سے ملا۔ ڈاکٹر ابو محمد شعبہ اپنی کتاب السیرہ فی ضوء القرآن والسنہ میں فرماتے ہیں کتاب لو کتب بالذہب او وزن بالجوہر لکان قلیلا علیہ، کہ اگر اس کتاب کو سونے کے پانی سے لکھا جائے اور جواہرات سے تولا جائے تو تب بھی کم ہے۔ حضرت علامہ خفاجی، جن کا وصال 1069 ہجری ہے، اپنی کتاب نسیم الریاض میں شفا شریف کے متعلق تحریر فرماتے ہیں کتاب قدرہ جلیل، کہ یہ بہت قدر و قیمت والی کتاب ہے۔ نسیم الریاض میں ہی سلف صالحین سے روایت ہے کہ اس کتاب کا پڑھنا بیماریوں سے شفا اور مشکلات سے نجات حاصل کرنے کا مجرب عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس کتاب کے پڑھنے والا ڈوبنے، جلنے اور طاعون جیسی مصیبتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اسی کتاب کے بارے میں ہے کہ جس گھر میں یہ کتاب ہوگی وہاں انشاءاللہ جادو اثر نہیں کرے گا۔ یہ کتاب نہ صرف بلاد مغرب بلکہ پوری دنیا میں مشہور ہوئی، حتیٰ کہ بلاد مغرب میں افواج سے بخاری شریف اور شفا شریف پر حلف لیا جاتا تھا۔ مختصراً یہ کہ حضرت قاضی ایاز مالکی کے نام کی
بقا کی اصل وجہ بھی یہی کتاب ہے۔ حتیٰ کہ بعض شارحین نے حدیث جہاں قال القاضی فرماتے ہیں تو اس سے مراد حضرت قاضی ایاز مالکی رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہوتے ہیں۔ حضرت قاضی ایاز مالکی رضی اللہ تعالی عنہ زندگی کے آخری دور میں اپنے آبائی وطن سبتہ تشریف لے آئے، لیکن بعد میں مراکش کو شرف بخشنے کے لیے اس شہر میں مستقل مقیم ہو گئے۔ بالآخر سبتہ میں پیدا ہونے والا یہ علم و فضل کا درخشندہ ستارہ اس امت کو حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگاہ کرنے کے بعد شہر مراکش میں 9 جمادی الثانی 544 ہجری اپنے رب کی بارگاہ اقدس میں پیش ہو گیا۔ آپ کا مزار مبارک مراکشی اور اندلسی طرز تعمیر کا حسین شاہکار ہے۔ آپ کے مزار پر حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا، سلام پیش کیا اور آپ کے مزار مبارک پر چادر کا نذرانہ پیش کیا اور پھر آپ کے فیوزات و برکات کے طالب ہوئے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔